جاوید چوہدری صاحب، یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اندر نیٹو نے بھی انکار کر دیا، یورپ نے بھی انکار کر دیا، حالانکہ ان کو ضرورت بھی ہے. یہ اسٹریٹ آف ہارمز کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہے امریکہ کو دباؤ میں لانے کے لیے اور ایران کے حق میں؟ دیکھیں، امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اس کی دو خواہشیں ہیں. وہ ایران کے اندر جو ہے نہ نیوکلیر ایسٹس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، نہ اس کے بس کی بات ہے، کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. ان کے پاس افزودہ یورینیم ہے 450 کلو. اس کے اوپر اگر اٹیک ہوگا تو اس کی تابکاری پھیل جائے گی جو افورڈ ہی نہیں کر سکتی دنیا. اور بم اس نے بنایا کوئی نہیں ہے. نیوکلیر پلانٹ جو ہے اس کو پہلے ہی انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہوا ہے، اور ایران نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہاں پہ ملبہ ہے، اس کو تو ہم ملبہ بھی نہیں اٹھا سکے. لہٰذا وہ ایشو نہیں ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایشو دو ہیں، ایک تو آبنائے ہرمز کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ آئندہ جو بھی جہاز گزرے اس کا محصول یا اس کا ٹول ٹیکس جو ہے وہ امریکہ کو جائے. اور جب وہ آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کر لے گا تو پھر خارق جزیرہ جو ہے جہاں سے ایران کا 90% تیل نکلتا ہے اس کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے. اس کے دو مقصد ہیں، اور جب یہ ہو جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے اس جنگ سے نکل جائے گا. اور یہ دونوں مقصد جو ہیں اس کے پورے نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے وہاں پہ مائنز بچھا دی ہیں، اور جو واٹر ڈرونز ہیں وہ لے کے آگے ہیں. اور اب کسی دنیا کے ملک کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا اگر جہاز جائے گا تو اس کو یہ مائنز ہٹ نہیں کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے چاہتا ہے کہ وہ اپنا بحری بیڑا نہ لے کے جائے، اپنی نیوی کو سر آپ نے بڑی وہاں انٹرسٹنگ بھجوائے، بات کی کیونکہ چوہدری اگر نیوی صاحب. چلی میں گی چاہتا اور ہوں آپ وہاں کنٹینیو کریں، بلاسٹ ہو لیکن گیا. جو آپ نے فرمایا ہے وہ میں اس کی ویڈیو پریزنٹیشن دکھا دوں اگر آپ اجازت دیں، جو آپ نے بتایا ہے آپ نے ہرمز کے اوپر، اور اس کے بعد آپ ضرور اس کو کنٹینیو بھی کیجیے گا. بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ کیوں. لیکن ایک سوال میں اور آپ کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں چوہدری صاحب، اور باقی چیمہ صاحب اور اویس صاحب کے لیے بھی، کہ یہ جو آئی لینڈ ہے جہاں سے آئل ان کا ایران کا جو ہے وہ سارا وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی تو قبضہ کرنے کا پلان ڈونلڈ ٹرمپ بنا سکتا ہے نا، اگر ایران پہ قبضہ نہ بھی کرنا چاہے. یہ کتنا اہم سوال ہے کہ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کے اوپر جو بات ہوئی ہے کتنا مشکل ہے. آبنائے ہرمز پہ وہ قبضہ کرے گا تو خارق پہ قبضہ ہو سکے گا، ویسے نہیں ہو سکے گا. اچھا تو چلے، یہ پہلے آپ نے وہ مختصر جواب دے دیا آبنائے کہ میں ہرمز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ڈیٹیل سے لیتا ہوں آپ سے. ایک دیکھتے ہیں جی آبنائے ہرمز پہ امریکہ کیوں نہیں کر سکتا قبضہ. اس کی ویڈیو دیکھیے ایک. امریکہ کو آبنائے ہرمز کی حفاظت میں مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ پہلی نظر میں جواب آسان لگتا ہے، کیونکہ امریکی بحریہ دنیا کی سب سے طاقتور بحری افواج میں شامل ہے. لیکن اس تنگ سمندری راستے کا جغرافیہ صورتحال کو بدل دیتا ہے. آبنائے ہرمز اپنی سب سے تنگ جگہ پر صرف 21 میل چوڑی ہے. اس میں جہازوں کے آنے جانے کے صرف 2 راستے ہیں، اور ہر راستہ تقریباً 2 میل چوڑا ہے. اس کے باوجود دنیا کے تیل کی تقریباً 20% سپلائی روزانہ اسی راستے سے گزرتی ہے. یعنی اگر یہاں معمولی رکاوٹ بھی آ جائے تو پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے. ایران نے کئی دہائیوں سے اسی صورتحال کے لیے تیاری کر رکھی ہے. بڑی جنگی کشتیوں پر انحصار کرنے کے بجائے اس نے مختلف طریقوں سے لڑنے کی حکمت عملی اپنائی ہے. اس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں، ساحل سے مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل، سمندر میں بچھائی جانے والی بارودی سرنگیں اور مسلح ڈرون شامل ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ہزاروں بحری بارودی سرنگیں اور کئی موبائل میزائل سسٹم موجود ہیں جو ساحلی علاقوں اور قریبی جزیروں پر تعینات ہیں. کشیدگی کے وقت ایرانی افواج بار بار ایسی مشقیں کرتی رہی ہیں جن میں درجنوں چھوٹی کشتیاں ایک ساتھ حملہ کرتی ہیں. اسی دوران ساحل پر موجود میزائل سسٹم تنگ راستے سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکہ کے لیے اصل مشکل علاقے کی وسعت اور ایران کی نزدیکی ہے. جنگی جہاز وہاں گشت تو کر سکتے ہیں لیکن ہر جگہ موجود نہیں رہ سکتے. بارودی سرنگیں صاف کرنا، میزائل حملوں کو روکنا اور سینکڑوں چھوٹی کشتیوں پر نظر رکھنا کسی بھی جدید بحریہ کے لیے بہت مشکل کام ہے. آبنائے ہرمز میں صرف سمندر پر کنٹرول ہونا کافی نہیں، کیونکہ خطرہ پھر بھی موجود رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ہونے والا کوئی بھی تنازع پوری دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے. جی چوہدری صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو خارج آئی لینڈ ہے اس کے اوپر امریکہ اگر قبضہ کر لے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ قبضہ کیے بغیر خارج آئی لینڈ پہ قبضہ نہیں ہو سکتا، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کریں کہ آپ خارق کے جزیرے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں سے تیل نکالیں گے کیسے؟ کیونکہ آبنائے ہرمز تو ایران کے پاس ہے، تو وہ پھر یوز لیس ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جہاں سے تیل جانا ہے وہ راستہ آپ کے کنٹرول میں ہو. جب وہ کنٹرول میں ہوگا تو خارق کے اوپر کنٹرول آسان ہو جائے گا، جو سردست ممکن نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی نیوی کو وہاں لے کے جاتا ہے اور اس کے اوپر کیجویلٹی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اور ان کا کوئی نیول شپ جو ہے وہ مارا جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کے 1-2 ہزار لوگ مارے جائیں گے.
اور جب 1-2 ہزار لاشیں امریکہ واپس جائیں گی تو پھر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سروائیو نہیں کر سکے گا. اب اس کو ایک کرائے کی نیوی چاہیے جو پہلے آگے نیٹو بڑھے یا اور یورپ مائنس یا کے وہاں سے آ ساتھ وہ جائے. ٹکرائے, ان کے جہاز ٹوٹے ہوں, اور پھر وہ جب وہ کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد امریکن نیوی جو ہے وہ چلی جائے. تو اب وہ اس کے لیے چائنا کو لے جانا چاہتا ہے, ساؤتھ کوریا کو لے جانا چاہتا ہے جو کنٹرول میں امریکہ کے, جاپان کو لے کے جانا چاہتا ہے جو ان کے کنٹرول میں پچھلے 80 سال سے, اور نیٹو کو لے کے جانا چاہتا ہے جس کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے. لیکن کوئی ملک تیار نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کی قربانی دے سکے یا اپنی نیوی کو وہاں بھیج سکے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم انوالو ہوئے تو یہ جنگ بڑی ہو جائے گی اور ہمارے لوگ مارے جائیں گے, کیونکہ جو بھی ملک آگے لگے گا اس کے طیارے, اس کے بحری جہاز تباہ ہوں گے. تو کوئی ملک یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہاں پر ٹرمپ جو ہے بے بس ہو گیا. رائٹ. چیمہ صاحب, میں آپ کو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی بات کی آتی ہے نا کانسپیریسی تھیوری کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ایران کے بعد پاکستان ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ کیا اسرائیل کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے میزائل جو ہے پاکستان بآسانی پہنچ سکے, نمبر 1, اور نمبر 2 ہمارے پاس کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی اس کو کرنے کے لیے, ہم نے کوئی تیاری تو کی ہوگی, اور تیسرا چائنا اور رشیا جو ہے وہ تو چاہیں گے کہ اس وقت امریکہ جو ان کا رائیول کمپٹیٹر دشمن ہے اس کو ایران کے ہاتھوں مار پڑے کسی نہ کسی طریقے سے, یا ایران جو ہے اس کی سبکی نہ ہو یا ایران کی شکست نہ ہو, کیونکہ امریکہ کی فتح وہاں پر جو ہے وہ رشیا اور چائنا کو پسند نہیں آئے گی. ان چیزوں پہ ذرا بات چیت کرنے کی ہم کوشش کریں گے.